بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ آج کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ذیشان عباس اور اس سیشن کا ہم نے نام رکھا ہے آپ کا سوال۔ تو اس سیشن کے اندر آپ کے مختلف سوشل میڈیا کے ویب سائٹس کے اوپر، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر سے ہم لوگ آپ کے مختلف سوالات اٹھاتے ہیں اور ان کو اس سیشن کا حصہ بناتے ہیں اور مختصراً اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو آج بھی ہمیں کافی سارے سوالات موصول ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے۔ تو جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو کتنی عمر میں اسکول بھیجنا چاہیے؟ دیکھیں، فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے بارے میں انسان سنتا جائے تو اس کے متعلق جو چیز اس کی پہچان ہے، جو اس کی چیز ذہن میں آتی ہے اس کے متعلق، وہ ہے اس کا ایجوکیشن سسٹم۔ جب ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایسی کون سی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس ملک کی پہچان بن گیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ 7 سال تک اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ انہیں ہوم ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے 7 سال تک کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر انہیں مختلف سکولز کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا غلط روایت چل پڑی ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچہ 3 سال کا ہوتے جاتا ہے اس کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ بچے یہاں سے کچھ سیکھ سکیں۔ بچوں کا بچپن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ انسان کی ساری زندگی انسان کے بچپن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اس بچپن کے اندر انسان نے ذہن میں جو کچھ انسان کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے، جس چیز کے متعلق جیسے اسکیچ انسان کے ذہن میں بنا دیا گیا ہے، جو کچھ انسان کو بچپن میں سکھا دیا گیا ہے، جو کچھ انسان نے بچپن میں سن لیا ہے، سیکھ لیا ہے، وہی اس کی زندگی میں آگے چلتا رہے گا۔ ہمارے ہاں ہمارے گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ بچے کچھ سیکھ سکیں۔ ہمارے ہاں گھروں میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتی ہیں، اونچی آواز سے بات چیت بھی کی جاتی ہے، گالم گلوچ بھی کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ماہرین، ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ ماہرین یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچوں کے سامنے اونچی آواز میں بات کی جائے تو ان کی جو نئے الفاظ سیکھنے کی جو صلاحیت ہے، جو نئے الفاظ سیکھنے کی جو ایبلٹی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھروں کے اندر ہوم ایجوکیشن سسٹم پاسبل ہے تو وہ لازمی قائم کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ 3 سال 4 سال کے بچے کو اسکول بھیج سکتے ہیں۔ اگر ہوم ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد ہے تو پھر آپ چاہے انہیں 7 سال کی عمر میں بھیج سکتے ہیں جب آپ کو مناسب لگے۔ ابھی چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دوسرا سوال ہے وہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ علم کے ذرائع کتنے اور کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک میرا تصور ہے، جہاں تک میرا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ علم کے 3 ذرائع ہیں: دیکھنا، سننا اور سوچنا۔ دیکھنے میں کیا ہے؟ دیکھنے میں یہ ہے کہ آپ مطالعہ کرتے ہیں۔ سننے میں کیا ہے؟ آپ اپنی اساتذہ کو سنتے ہیں، آپ اپنے والدین کو سنتے ہیں۔ اور تیسرا سوچنا۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے سوچنا میرے نزدیک۔ آپ سوچ کر کس طرح علم حاصل کرتے ہیں؟ سوچ کر اس طرح کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آبزرور ہو، آپ کی پرسنالٹی آبزرور ہو، آپ چیزوں کو آبزرو کرنا جانتے ہوں۔ اس کے اندر آپ کا بنیادی کردار ادا کرتی ہے آپ کی سوسائٹی۔ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے ارد گرد جو چیزیں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کے متعلق سوچتے ہیں، اگر آپ ان کے متعلق آبزرو کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے پاس علم آتا ہے۔ آج کے ہمارے پاس 2 ہی سوال ہم لوگوں نے سیشن کا حصہ بنائے تھے، اور اگلے سیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں
کہ اگلے سیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے سوالات بھیجنا مت بھولیے گا. اپنے سوالات آپ مختلف پیجز جو ہیں ان کے ڈسکرپشن بھی آپ کو مل جائیں گے, اور یوٹیوب چینل ہے مینڈا تلگنگ, اس کے اوپر آپ کمنٹ کر کے یا فیس بک پیجز کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.